بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، سبق نمبر 28 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کو نہایت آسان انداز میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانیں گے، پھر ہم اس کے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے تاکہ آپ مختلف افعال سے خود اسم مفعول بنانے کے قابل ہو جائیں۔ مزید وضاحت کے لیے ہم عام فہم مثالیں دیکھیں گے، قرآنی مثالیں بھی جانیں گے اور گردان کے ذریعے واحد تثنیہ اور جمع کی شکلیں سمجھیں گے۔ یوں آخر تک ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کا پورا تصور ہمارے لیے نہایت آسان اور قابل فہم بن جائے گا اور ترجمہ قرآن سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسم مفعول کی تعریف: وہ اسم جو ایسی ذات کو ظاہر کرے جس پر فعل واقع ہو۔ اس کی مثال دیکھیے: معلوم، جانا گیا، ایک مذکر۔ ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کے بنانے کا طریقہ سماعت کیجیے۔ فعل مضارع مجہول کے پہلے صیغے سے علامت مضارع حذف کریں۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں: ینصرو، یہ فعل مضارع مجہول کا پہلا صیغہ ہے، اس سے علامت مضارع یعنی یا کو حذف یعنی ختم کر دیں۔ حذف شدہ علامت مضارع کی جگہ میم زبر ما لگائیں، تو یا کی جگہ میم زبر ما لگانا ہے۔ عین کلمہ پر ضمہ یعنی پیش لگائیں، تو ینصرو میں عین کلمہ صاد ہے جس پر پیش لگائی گئی۔ عین کلمہ کے بعد واو کا اضافہ کریں۔ عین کلمہ صاد ہے اور اس کے بعد واو کا اضافہ کر دیا گیا۔ آخری حرف پر تنوین لگائیں۔ ینصرو میں آخری حرف را ہے، اس پر تنوین لگائی گئی، تو ینصرو سے ہو گیا منصورن۔ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول کی گردان سماعت کیجیے: مکتوبن، مکتوبانی، مکتوبونا، مکتوبتن، مکتوبتانی، مکتوبات۔ اب اس گردان کو مزید تفصیل کے ساتھ دیکھیے۔ مکتوبن لکھا گیا ایک مذکر، مکتوبانی یا مکتوبینی لکھے گئے دو مذکر۔ مکتوبانی میں علامت ہے الف نون زیرنی اور مکتوبینی میں علامت ہے یا نون زیرنی۔ مکتوبونا یا مکتوبینا لکھے گئے سب مذکر۔ مکتوبونا میں علامت ہے واو نون زبرنا اور مکتوبینا میں علامت ہے یا نون زبرنا۔ مکتوبتن لکھی گئی ایک مؤنث، یہاں علامت ہے تا۔ مکتوبتانی یا مکتوبتینی لکھی گئیں دو مؤنث، مکتوبتانی میں علامت ہے الف نون زیرنی اور مکتوبتینی میں علامت ہے یا نون زیرنی۔ مکتوباتن لکھی گئیں سب مؤنث، اس میں علامت ہے الف تا۔ ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کی قرآن مجید میں سے مثالیں دیکھیے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 41 میں ہے معلوم، جانا گیا ایک مذکر، اور سورۃ الحج آیت نمبر 28 میں ہے معلومات، جانی گئیں سب مؤنث، اس میں علامت ہے الف تا۔ آج کے سبق میں ثلاثی مجرد کے اسم مفعول کو عام فہم مثالوں، قرآنی مثالوں اور گردان کے ذریعے سمجھایا گیا، نیز اسم مفعول کی تعریف بھی بیان کی گئی اور اسے بنانے کا طریقہ بھی واضح طور پر بتایا گیا۔ امید ہے کہ اس سے تمام موضوع نہایت آسانی کے ساتھ آپ کو ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم غیر ثلاثی مجرد سے بننے والے اسم مفعول کی وضاحت کریں گے اور اس کے بنانے کے اصول عملی انداز میں بیان کریں گے۔ یوں قرآن فہمی کا یہ سلسلہ مرحلہ وار آگے بڑھتا رہے گا اور مفاہیم مزید آسان ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔